ہیلو السلام علیکم، آئی ایم فرلی دیئر اسٹوری رائٹر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آلموسٹ میں ہمیشہ آپ لوگ کو یہی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اینڈ شیئر کیا کریں۔ اور جو اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک ریئل اسٹوری ہے کہ مطلب کسی عورت پہ کس طرح باہر کی جو چیزیں ہیں وہ عاشق ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی وہ جو ہے لے کر ہی دم لیتی ہیں۔ یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ بالکل ریئل اسٹوری ہے۔ تو وہ میری نا سگی مامی ہے جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو وہ نا ہم لوگ کوئٹہ سٹی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں کوئٹہ سٹی سے ہوں۔ تو کوئٹہ سٹی میں ہمارا نا علاقہ ہے سنجاوی کا، ہم لوگ وہاں رہتے تھے۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور درمیان میں ہمارا علاقہ وادی ہے سنجاوی۔ تو وہ میری مامی اور ماموں فرسٹ ٹائم نا رمضان گزارنے آئے تھے ہمارے علاقے میں، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت علاقہ ہے ہمارا، پہاڑ ہے چاروں طرف، گرینری ہے۔ تو کچھ دن گزرے، تقریباً ایک ہفتہ گزرا، مامی کو بہت خوش تھی یہاں کوئٹہ کا یہ سنجاوی علاقہ ہمارا انہیں بہت پسند آیا تھا، ویدر بہت پسند تھا انہیں۔ تو ایک دن نا افطاری کے بعد وہ کہتی ہیں کہ نینا ماموں تمہارے تو ہے وہ لیٹ آئیں گے، رات کو 12 بجے تک آتے ہیں، تو مجھے نا نیند بہت زیادہ آ رہی ہے۔ افطاری کر کے نماز قرآن پڑھ کر تو عشاء کی تھوڑی دیر بعد نماز ہوئی، عشاء کی بھی نماز ادا کی انہوں نے۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد نا وہ بالکل بیک سائڈ پہ روم تھا ان کا، اور وہاں نا اندھیرا کر کے وہ سوتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے میں سونے جا رہی ہوں، تو بچوں سے کہنا شور نہیں کریں۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو وہ جا کر سو گئی اس روم میں، نہائی ہوئی تھی وہ ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت تھی، بال ان کے بھی کمر سے نیچے، اور پرفیوم خوشبو عطر ہمیشہ وہ لگا کر رکھتی تھی، انہیں خوشبو بہت پسند تھی۔ تو وہ جا کر سو گئی وہاں اس روم میں۔ آپ یقین کریں کہ فل اندھیرا کر کے وہ سوتی تھی۔ وہ اندھیرا کر کے جب سوئی ہیں تو 11-12 بجے رات کو ماموں میرے واپس آئے شاپ سے۔ وہ شاپ پر جاتے تھے، میرے والد صاحب کی شاپ ہے مٹھائی کی، وہاں جاتے ہیں۔ رات کو 11-12 بجے جب وہ واپس آئے ہیں تو روم میں وہ گئے، بچے نا میرے پاس تھے، بچے میرے پاس سو گئے آرام سے۔ وہ جب 11-12 بجے وہاں روم میں گئے ہیں تو انہوں بالکل چیخنے لگ گئے کہ ان کا نام تھا شمیم، شمیم شمیم تمہیں کیا ہوا ہے شمیم؟ ان کی آنکھیں اس طرح لال اور پھٹ رہی تھی اور ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور منہ پھولا ہوا تھا سارا، بال بکھرے ہوئے، اور عجیب سی کمرے میں خوشبو تھی۔ تو ان کے منہ سے نا جھاگ نکل رہی تھی، تو ماموں نے لائٹیں وغیرہ آن کی، سب کو بلایا، رو رہے تھے بیچارے وہ۔ تو سب جب آئے تو دادا وہ میرے تب زندہ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ ماموں نے کہا کہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلائیں، میری بیوی کو پتہ نہیں اٹیک ہوا ہے کہ کوئی نس پھٹ گئی۔ ہاں، ان کے دماغ کی نس بھی پھٹ گئی تھی ایک، اور زبان دانتوں کے نیچے اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اس طرح دانتوں میں جکڑی ہوئی تھی زبان۔ تو ماموں کہے کہ یہ کیا ہو گیا، میری بیوی کو جلدی ڈاکٹر کو بلائیں۔ تو جو میرے دادا ابو تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو وہ زندہ تھے، انہوں نے کہا یہ کسی ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فوراً سے جاؤ اور مسجد میں شیخ آقا ان کا نام ہے، وہ زندہ تھے تب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ انہیں بلا کر لائے فوراً سے جا کر۔ وہ ہر وقت مسجد میں ہی رہتے تھے اور وہیں پہ سوتے تھے، اور وہاں سے انہیں جب لے کر آئے بلا کر، تو گھر وہ ابھی انٹر نہیں ہوئے، دروازے میں ہی رک گئے۔ کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نا بہت ہی بری جو روحیں ہیں نا ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ جو عورت ہے اس کو یہیں پر لے کر آؤ، میں اندر نہیں آؤں گا۔ وہ اس کو مامی کو وہاں پر بٹھا کر نا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، وہ میری دادوں کی ویل چیئر تھی، وہاں پر اس کے اوپر بٹھا کر وہ اس کو ان مامی کو دروازے تک لے کر آئے۔ تو انہوں نے اس کو جب دیکھا تو وہ مولوی صاحب کی نا ایسے چہرہ بالکل رنگ اڑ گیا ان کا، تو دور ہی رہ کر انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اس طرح اپنا اس طرح ہاتھ کیا اور اس پہ دم کیا۔ جب انہوں نے دم کیا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل نارمل ہو گئی، اور اس طرح آنکھیں بند کر کے سو گئی، بے ہوش ہو گئی۔
تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو جگانا نہیں، اور دانتوں سے زبان بھی چھوٹ گئی، آنکھیں بھی نارمل ہو گئی، اور جو منہ سے جھاگ آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ مولوی صاحب نے کہا انہیں جگانا نہیں، صبح ہوتے ہی میں آؤں گا اور پھر دیکھوں گا کیا معاملہ ہے۔ تو وہ مامی کو بہت ہی، بیچارے پوری فیملی بہت زیادہ ڈر گئی۔ تب انہوں نے، مولوی صاحب نے، شیخ آقا نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اگر میں بتاؤں گا سارے بچے جاگ گئے تو یہ سب بھی ڈر جائیں گے، تو میں آپ کو صبح بتاؤں گا یہ کیا معاملہ ہے۔ تو سب صبح کا ویٹ کر رہے تھے، اور یہ رات انہوں نے پھر اسی طرح مامی کے پاس بیٹھ کے صدمے گزاری کہ کہیں دوبارہ نہ اس کو کچھ ہو جائے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو مامی سے ہم لوگ، مطلب جو میری والدہ تھی، خالہ تھی، ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو انہوں نے جب مامی کو صبح ہوش آیا، بالکل نارمل تھی، تو ان سے پوچھا کہ رات کو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا رات کو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، میں تو سوئی تھی، افطاری کر کے میں سوئی ہوں اور ابھی اٹھی ہوں، مجھے تو پوری رات ہوش ہی نہیں میں کہاں تھی۔ تو سب جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، بچے تو بالکل مامی کے پاس نہیں آ رہے تھے، اور جو ان کا خود کا بیٹا بیٹی ہے وہ انہیں پکڑنا چاہ رہی تھی، لیکن ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے کہیں بچوں پہ کوئی چیز نہ اثر کر جائے۔ تو اگلے دن پھر اسی طرح ہوا کہ مامی جو ہے نا، وہ امی کہتی ہیں میں کام کرنے لگ گئی، افطاری کی مصروفیت میں بزی تھی، تو مامی لیٹی ہوئی تھی، تو مامی کے ساتھ نا میرا چھوٹا بھائی تھا منصور، اب تو ماشاءاللہ بڑا ہے، تو تب چھوٹا تھا، تو ان کے پاس لٹا دیا کہ بھائی یہ سو رہا ہے، اس کو اپنے خیال رکھو، اس کا میں ذرا کھانا وانا بنا لوں، میری والدہ کہتی ہیں۔ تو کہتی ہیں ابھی آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ پھر سے مجھے نا اس طرح آوازیں آ رہی تھی، جس طرح کہ مطلب کوئی چیز ہیوی ہو جاتی ہے اور بھاری آواز ہوتی ہے، اس طرح آواز آ رہی تھی۔ تو کہتی ہے میں جلدی سے بھاگ کر اندر گئی کہ میرا بیٹا بھی اس کے پاس لیٹا ہوا ہے، جب دیکھا تو واقعی اس کی آنکھیں پھر سے اس طرح بڑی پھٹی پھٹی اور لال آنکھیں، اور منہ اس طرح پھول گیا، اور زبان باہر منہ سے اس نے نکالی ہوئی، اور اس طرح سانس پھولی پھولی لے رہی تھی، اور ایسے بڑی بڑی آوازیں نکال رہی تھی۔ امی کہتی ہے میں نے فوراً سے اس کے پاس سے اس کو اٹھایا، اپنے بیٹے کو، وہاں سے اس کو، چھوٹے بیٹے کو اٹھایا، تو اٹھا کے کہتی ہیں فوراً میں نے تمہارے نا ماموں کو کال کی کہ جلدی سے گھر آئیں، اس کی وجہ سے تمہاری وائف کی دوبارہ سے وہی حالت ہو گئی ہے۔ وہ فوراً بیچارے نا مسجد گئے، شیخ آقا کو لیا ساتھ، اور پھر گھر واپس آئے۔ وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نا اپنے اوپر وہ کلام پڑھی ہے، تو اس لیے اب میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو وہ گھر کے اندر آئے، گھر کے اندر آ کر وہ پہلے وہ کمرہ کو چاروں طرف سے انہوں نے دیکھا کہ جہاں وہ لیٹتی ہیں اور کہاں پہ وہ چیزیں ان پہ ہیوی ہوتی ہیں، تو انہوں نے پھر اس پہ دم کیا، آدھا گھنٹہ لگا کے اس پہ دم کیا، تو وہ اس طرح ہو رہی تھی، اس طرح زور زور سے اپنے آپ کو اس طرح ہلا رہی تھی، اور اس کو نا یوں کر رہی تھی مولوی صاحب کو کہ یوں اس طرح پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ تو وہ بیچارے دور کھڑے ہو کر اس پہ دم تو کر رہے تھے، لیکن دم کا نا گھنٹے بعد جب اس پہ اثر ہوا تو پھر سو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ پھر 2-3 گھنٹے بعد جب ہوش آیا، پھر اس سے پوچھا بھائی کہ اب کچھ یاد ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے، کیا ہوا ہے، مجھے کچھ ہوا ہے، کیوں میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، بار بار میں سو جاتی ہوں اور اٹھتی ہوں، تم لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہو۔ اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، اور بچے بھی نا اس سے دور ہونے لگ جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں بیچارے۔ تو جو شیخ آقا ہیں وہ 7 دن کے لیے نا پانی دم کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈیلی 7 دن اس کا یہ پانی پلانا ہے، اور اس کے اوپر اس طرح چھڑکنا بھی ہے۔ تو جب تک وہ پانی 7 دن تک ہم لوگ انہیں مسلسل پلاتے بھی ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، بالکل نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اور شوہر بھی خوش ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ میری بیوی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ 7ویں دن کی جیسے ہی مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد عشاء آئی اور یہ سوئیں، تو رات کو پھر کیا ہوا جی کہ ہمارے واش روم میں نا اتنا ڈرم پڑا ہوا تھا، اتنا ڈرم پڑا ہوا تھا، زمین سے ہوگا کوئی اونچا، کندھے تک ہمارے آتا تھا، وہ ڈرم پڑا ہوا تھا۔ تو وہ جب واش روم کرنے گئی ہیں تو اس چیزوں نے انہیں نا مامی کو ڈرم کے اندر بند کر دیا۔ تو میرے ماموں کہتے ہیں رات کو 2-2:30 بجے میری آنکھ کھلی کہ دیکھا میں نے بستر سے غائب تھی بیوی میری، تو کہتے ہیں میں اٹھ کے سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں ملے، کہتے ہیں میں واش روم کے پاس گیا تو مجھے وہاں سے اس طرح بھاری سی آواز آئی، تو کہتے ہیں میں نے ڈرم کا جب ڈھکن اٹھایا تو اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اور کچھ بال اس کے ہاتھ میں تھے ٹوٹے ہوئے، اور منہ سے ایسے جھاگ پھر سے نکل رہی تھی، آنکھیں اس طرح بڑی بڑی پھٹی پھٹی سی۔ کہتے ہیں فوراً میں نے اس کے اوپر نا وہ کمرے میں گیا تو تھوڑا سا پانی جو بچا ہوا تھا اس دم والا وہی ان کے اوپر ڈالا، اور پھر اسی طرح بے ہوش ہو گئی، اور
پھر کہتے ہیں میں نے پوری رات اس کے پاس وضو کر کے وہ اللہ کی کلام پڑھتا رہا، اس پہ پھونک مارتا رہا، تو جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی تو ماموں کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس آج ہی میرا یہاں پہ آخری دن ہے، میں کل پنجاب کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہاں آ کے میری بیوی کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو شیخ آقا کے پاس جانے سے پہلے وہ کہتے انہوں نے نا کہتے ہیں کہ مجھے تم 3 دن دو، 3 دن کے بعد تم چلے جانا، 3 دن تک میں راتیں جاگ کر اللہ کی کلام پڑھ کر تمہیں ایک تعویذ تیار کر کے دوں گا، تو وہ تم اس کے گلے میں باندھ دینا، جب تک وہ تعویذ اس کے گلے میں رہے گا یہ بچی رہے گی، لیکن اس تعویذ کا یہ ہے کہ اگر یہ تعویذ اس نے نہیں پہنا وہ تو ویسے بھی اس کو نہیں چھوڑیں گی، اگر اس نے پہنا تو جب تک اس کے گلے میں یہ تعویذ ہے یہ بچی رہے گی، اور جس وجہ سے بھی کبھی اس نے یہ تعویذ اپنے گلے سے اتارا تو وہ چیزیں اس کی جان لے لیں گی، ختم کر دیں گے، وہ اس کو چھوڑیں گی نہیں۔ تو پریشان ہو جاتے کہ اب میں کیا کروں، تعویذ لوں یا نہ لوں تب بھی مصیبت ہے، لوں تب بھی مصیبت ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر وہ کہتے ہیں حامی بھر دیتے کہ اچھا آپ مجھے تعویذ تیار کر دیں تو میں پہنا دوں گا اس کو۔ جیسے تیسے کر کے 3 دن پہاڑ کی طرح گزرے، سارا دن کلام پڑھتے رہو ان پہ پھونکتے رہو، ان کے پاس بیٹھے رہو، بچے بھی پریشان، خود بھی پریشان، اور وہ جس پہ گزر رہی ہو تو خود ہی آٹومیٹکلی وہ اس کو پتہ ہی نہیں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں۔ 3 دن کے بعد شیخ آقا نے جب اس کو تعویذ دیا تو وہ تعویذ اس نے پہن تو لیا، تعویذ ابھی پہنا نہیں تھا تو وہ نا باہر گئی، کہتی ہے پہلے میں وضو کر لوں تو پھر آتی ہوں، وضو کرنے کے لیے گئی وہ، تو ہم نے دیکھا جب وضو کرنے کے لیے گئی تو چیزوں نے اٹھا کر اس کو پہلے چھت پر پھینکا، چھت پر پھینکے ان چیزوں نے اس کو، جب وہ اس کے چھت پر کھڑی تھی تو چھت سے پھر نیچے پھینکا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تب تو یہ حادثہ ہمارے سامنے ہوا، ہم لوگ اتنا ڈر کے چیخیں مارنے لگ گئے ہم سب کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوراً سے وہ شیخ آقا کا تعویذ جس طرح کر کے انہوں نے مامی کے گلے میں باندھا، تو پھر 7 سال تک وہ زندہ رہی، لیکن 7 سال کے بعد اچانک اس طرح ہوا کہ وہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، سسرال والوں کو تو سارا معاملہ اور سارا ماجرا پتہ تھا۔ 7 سال کے بعد اس طرح ہوا جب وہ مائکے گئی تو ان کی بھابھی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور یہ تعویذ انہوں نے کس لیے پہنا ہے، تو ان کی بھابھی نے کہا کہ آپ نہانے جا رہی ہیں تو یہ تعویذ جو ہے آپ کا گیلا ہو جائے گا، آپ ایسا کریں آپ یہ یہاں پہ لٹکا دیں تعویذ اور پھر نہانے جائیں۔ تو انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے اور یہ میں نے کس لیے پہنا ہے، لیکن ان کے شوہر نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ کسی بھی صورت میں یہ گلے سے نہیں اتارنا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی۔ اس نے تعویذ اتار کے دروازے کے باہر لٹکا دیا اور خود نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے ہی باہر آئی، عموماً اس نے وہ پرفیوم وغیرہ لگائی، تیار ہو کے بیٹھی تھی، تو کیا ہوا کہ جب اٹھی ہے تو چل ہی نہیں پائی، اس کی ٹانگوں پر سے اس کا اثر اتنا گہرا، انہوں نے دوبارہ جب اٹیک کیا اتنا گہرا اثر انہیں ہوا کہ وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں پائی۔ پہلے دن ٹانگیں ختم ہو گئی، ٹانگوں سے جان ختم ہو گئی، دوسرے دن ہاتھ کام کرنے بند ہو گئے اور تیسرے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بالکل خوشبو وغیرہ نہیں لگائیں، اندھیرے میں نہیں جائیں، گیلے بالوں کے ساتھ بالکل کہیں کھلی جگہ پر نہیں جائیں، یہ احتیاط آپ سب کریں۔ اور چلے ٹھیک ہے، میری یہ سٹوری آپ کو کس طرح لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور آپ سب بھی احتیاط کریے گا پہاڑی علاقوں میں جانے سے پہلے۔ جزاک اللہ، سٹوری اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔